اور دوسرے حصے کے دو حصے ہوتے ہیں، جس میں ہم اصول علاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرنسپلس کیا ہے، اصول کیا ہے علاج، وہ اصول جو ہنیمن نے اپنی آرڈین کی بک میں لکھے ہیں، وہ ایک افروزم ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پچھلے 10-12 افروزم جو بھی تھے وہ پروٹین کے تھے۔ آج جو ہمارے پاس افروزم ہے 135 ہے۔ ایک دوا جسم پہ جو مخصوص تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے، اس کی مکمل معلومات اسی وقت ممکن ہے جب اس کو دونوں جنسوں کے تمام ساتھ کے مناسب لوگوں پر ایک بار آزمایا جائے۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی دوا کو پروو کرتے ہیں تو وہ یہ صرف نہ کسی ایک انسان پہ کی جائے بلکہ دونوں جنسوں پہ کی جائے، مرد اور عورت پہ کی جائے، اور ساتھ یہ ہے کہ مختلف ساخت کے لوگوں پہ بھی کی جائے۔ ہمیں اس بات کا یقین کہ ایک دوا کو مکمل طور پر آزمایا جا چکا ہے، اور یہ جسم میں جو بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کی مکمل معلومات حاصل کر لی گئی ہیں۔ اس وقت ہوگا جب مزید تجربہ کرنے والے جب اس کی علامات کا مشاہدہ کریں تو انہیں کم سے کم نئی علامات ملیں، بلکہ ہر دفعہ وہی علامات ملیں جو اس سے پہلے تمام تجربہ کرنے والے کو مشاہدہ میں آئی ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ حصہ کہ آپ کن لوگوں پہ ایکسپیریمنٹ کریں، کن لوگوں پہ پروونگ کریں۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ دونوں جنسوں پہ کی جائے، اور پھر مختلف ساخت پہ کی جائے، مطلب بچوں پہ کی جائے، بڑوں پہ بھی کی جائے، کالے پہ بھی کی جائے، گورے پہ کی جائے، بڑے جسم والے پہ بھی کی جائے، چھوٹے جسم والے پہ، تمام لوگوں پہ کی جائے۔ اور پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنی پروونگ کریں کہ جب کوئی آئندہ استعمال کرنے والا بندہ جب اس دوا کو استعمال کرے تو اسے کوئی نئی علامات کم سے کم ملیں۔ تو وہ ایک راستہ ہموار کرنا چاہ رہا ہے کہ جو دوا اپروو کریں گے، جب آپ کو نئے پڑھنے والے لوگ، جو نئے لوگ آئیں گے اس سسٹم میں آپ کے بعد 100 سال بعد، 50 سال بعد، تاکہ وہ کوئی غلط چوائس نہ کر پائیں، کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یہ کون سی چیزیں اس کے سامنے آ گئی ہیں۔ لہذا جو پروونگ ہے وہ بڑی خلوص دل سے اور مختلف لوگوں پہ کی جائے، اور بڑی تسلی سے کی جائے، اور بار بار کی جائے، تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ آئی سمجھ؟ ہاں، ساخت کانسٹیٹیوشن ساخت کو کہتے ہیں، باڈی کا اسٹرکچر، اس کا مزاج کیا ہے، مزاج اور جسم کی ساخت مل کر کانسٹیٹیوشن میں، جی دس از دا کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے سیریبرل پالسی۔ سیریبرل پالسی کو بڑی ڈیٹیل سے ڈاکٹر قرۃ العین نے آپ کو سمجھایا، اور اس نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، احتیاطیں ہیں، بس کچھ اس طرح کی مینجمنٹ ہے۔ لیکن کوئی 15,000 بچہ ہمارے پاس کیمپ میں رجسٹر ہے، اور 2,000 کے قریب میرے پاس ویسے رجسٹر ہے، تو تقریباً 17,000 بچہ بنتا ہے جس پر میرا ایکسپیریمنٹ ہے، جو میرا تجربہ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سیریبرل پالسی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 80-90% ٹھیک ہوتی ہے، اور 90% سے زیادہ ہمارے رزلٹ ہیں سیریبرل پالسی کے۔ Cerebral palsy CP cause prenatal, natal, postnatal, genetic and acquired causes۔ Cerebral palsy cause کیا کرتی ہے؟
اور یہ کب اکر ہو سکتی ہے؟ اس کے کازز بہت سارے ہیں، ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک پیدائش کے دوران کا ہے جسے ایک پری نیٹل پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک نیٹل ہے جب پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک پوسٹ نیٹل ہے جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ تو پری نیٹل تو وہ حصہ ہے جو کہ اس کی ماں سے یا اس کے خاندان سے وابستہ ہے۔ اس کی ماں کو کیا بیماری ہے، ڈیورنگ پریگنینسی، یا اس کی فیملی ہسٹری کیا ہے کہ اس کے خاندان میں کون کون سی بیماری ہیں، اس کو ہم جینیٹک ڈس آرڈرز کے طور پہ ہم ان کو کنسیڈر کریں گے، اس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی معذور بچے کا یہ سیریبرل پالسی کا علاج کرنے لگیں تو اس کی فیملی ہسٹری جو ہے اور اس کی ماں کی جو ہسٹری ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد اس بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرسنل ہسٹری آئے گی۔ پرسنل ہسٹری جو ہے وہ ان بچوں میں میرے حساب سے کوئی 10% اہمیت رکھتی ہے، 10 یا 15%۔ زیادہ جو بچے کاز کر رہے ہیں سیریبرل پالسی کے وہ جینیٹک ہی کاز کر رہے ہیں، یا اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سے جو ٹراما ملا ہوگا وہ مین کاز کر رہا ہے، اور ایکوائرڈ کازز جو ہے وہ ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ اگر کچھ ایکوائرڈ کازز لیتے بھی ہیں تو وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن جو جینیٹک جینز کے کاز آتے ہیں وہ جو بچے سیریبرل پالسی کا شکار ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل بچے ہوتے ہیں۔ These causes include، یہ وہ causes ہیں، these causes include tuberculosis, syphilis, psychosis, viral, bacterial, parasital and fungal infection جو ہے اگر یہ ماں کو ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی تو اس بچے کو سیریبرل پالسی ہو سکتی ہے۔ اور وائرل اور بیکٹیریل جو انفیکشنز ہیں ان کی لسٹ بڑی لمبی ہے، اس کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ مثلا نان کازز جیسے میں نے گنوائے ہیں، ٹیوبرکلوسس ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، یہ تو بڑے نان کازز ہیں، لیکن اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاتون کسی صدمے کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن عورتوں کی ڈائیورس ہوتی ہے پریگنسی کے دوران ہو جاتی ہے، یا فیملی کے کوئی کریشن پریگنسی کے دوران چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بچے بھی ابنارمل پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی سیریبرل پالسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی تعداد ہے ان بچوں کی، کہ اکثر جو ہے جب پریگنسی ہوتی ہے تو اس کے دوران کوئی نہ کوئی مسائل شروع ہوئے ہوتے ہیں میاں بیوی کے دوران یا فیملی کے دوران، تو اس کی وجہ سے ماں جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اور وہ ڈپریشن جو ہے وہ بچے کے برین پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے بیکٹیریاز ہیں، جیسے میں نے ایک ذکر ٹائیفائڈ کیا، ملیریا ہے، یا اور جیسے بیکٹیریا وائرس جیسے ٹوکسوپلازما ہے، یا اور جو ہے آپ کا اسٹریپٹوکوکس ہے، یہ اس طرح کے جو باقی بیکٹیریاز ہیں یہ بھی اگر اس دوران اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں اور انفیکشن ہوتا ہے، ایون ڈلیوری کے دوران بہت سارے انفیکشن عورت کو بھی ملتے ہیں، بچے کو ملتے ہیں، تو یہ ساری پوری کمپلیٹ ہسٹری جو ہے سیریبرل پالسی کے بچے کی آپ کو لینی پڑے گی۔ یہ دنیا میں جو مرض ٹریٹیبل ہے ہی نہیں، جو بچہ ایک دفعہ سیریبرل پالسی لیبل ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری زندگی اس کے ساتھ سفر کرے گا، لیکن ہومیوپیتھک ایسی سائنس ہے، اور اس سائنس میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن اس میں میں نے کام بہت کیا ہے۔ اس سیریبرل پالسی پہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کام نہیں کیا۔
दूसरे जो डॉक्टर हैं, जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने काम किया, लेकिन वो इस हद तक कि वो क्या वजह थी, क्या सबब था, इस हद तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन वो ये नहीं उसकी रेमेडी तलाश करने में वो नाकाम थे। लेकिन हमने जो काम किया है, हमने इसकी कॉजेज भी पकड़ी है और हमने इसकी रेमेडी भी दी है। और मैं आपको बताऊंगा जिस तरह एक कॉज बड़ा छोटा सा कॉज है, और वो आमतौर पर आपके घरों में देखा होगा आपने कि जब बच्चा पैदा होता है तो कमरे में लाइट का होना बड़ा जरूरी समझा जाता है कि कमरे में रोशनी हो और उस बच्चे के साथ कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा जो है ना, अंधेरे में डर के भी सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार होता है। वो डरेगा, उसको झटका लगेगा, उसको ट्रॉमा होगा और वो सेरेब्रल पॉल्सी, इसीलिए उसको ये कहते थे कि बच्चे के कमरे में रोशनी होनी चाहिए और उसके साथ कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, अकेला नहीं उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, उसको ये सदमा भी जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी में ले आया जा सकता है। तो ये तो एक बड़ी नॉन और कॉमन, लोग इसकी एहतियात करते हैं घरों में कि नहीं, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। तो वो बहुत सारे केसेस हमारे इस डर और खौफ से, आप देखें एक बड़ा बंदा है कि जंगल में जा रहा है तो आगे से उसको कोई भी ऐसी चीज दिखती है तो वो डर जाता है, और वो डरने वाला बंदा ऐसे बेशुमार केसेस है, उस डर की वजह से वो एपिलेप्सी का शिकार हो जाता है। ऐसे कई फिट्स वाले मरीज हमने ठीक किए जो डर की वजह से उनको फिट पड़ने, इवन बहुत सारे बड़े बड़े हादसा जिंदगी में इंसानों के जब होते हैं तो वो उन हादसा से इतना मुतासर होते हैं कि वो जब भी कभी उनका वो ज़हन में इस तरह के ख्यालात आते हैं तो वो फिट्स का शिकार होते हैं, और इवन एबनॉर्मल हो जाते हैं, लोगों की फीलिंग एबनॉर्मल हो जाती है। मुझे कई लोग जलजले के हादसे से मुतासर हमें मिले हैं जो कि जलजले के खौफ से अभी तक वो सेट नहीं है। तो वो बड़े लोग होते हैं। अब सोचें कि एक बड़ा बंदा जो मैच्योर है, 30, 40, 50 साल का है, वो अगर इस तरह से फियर अपने ऊपर लेके अपनी जिंदगी सारी नॉर्मल कर लेता है, तो एक बच्चा जो 2 माह का है, 4 माह का, 6 का है, या 10 दिन का, या 5 दिन का है, उस पर इसके फियर के कितने असर उस पर पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल डिलीवरी, जो आपकी सी सेक्शन होता है या वो जो औजारों से डिलीवरी कराई जाती है, उससे भी जो है ना, बहुत सारे बच्चे हमने वो ठीक किए हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंजरी हुई, और इवन जो नर्स होती है या दाई होती है, जो भी होता है, वो बहुत दफा अपनी खौफ से बताता भी नहीं है पेरेंट्स को कि मैंने कोई इस तरह का मैकेनिकल कोई इंजरी कर दी है जिसकी वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी, वो बताती भी नहीं है। तो बहुत सारी मैकेनिकल इंजरी ऐसी भी हैं जिनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, उसे सेरेब्रल पॉल्सी। फिर जॉन्डिस होता है, हाई ग्रेड जॉन्डिस होता है, वो भी बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी में चले जा सकते हैं। वो बच्चे जो मेकोनियम जो है वो अगर पास आउट नहीं करते विदिन 5-6 दिन के अंदर, अगर मेकोनियम पास नहीं किया जाता, तो वो बच्चे भी जो है वो ट्रॉमा में जाते हैं, उनको भी फिट्स पड़ते हैं, और वो भी जो है सेरेब्रल पॉल्सी में जा सकते हैं। आपको पता है कि पहले ज़माने में गुट्टी का रिवाज होता था, बच्चे को ना 6-7 दिन को गुट्टी पिलाई जाती थी, उसके बाद उसको दूध पिलाया जाता था, जिसको आजकल मुहावरत है छट्टी का दूध। याद करा दूंगा कि बच्चा जो है इतना ट्राई करता था दूध के लिए, तो उसको फिर 6 दिन बाद दूध पिलाया जाता था। पहले गुड़ शक्कर की या घी की गुट्टी दी जाती थी, तो उसको फिर दूध की इतनी तलब होती थी कि वो अक्सर मुहावरतन भी ये छट्टी का दूध जो है इस्तेमाल होता है। तो वो मेकोनियम जो है वो अगर सही बच्चा पास आउट नहीं करता तो वो भी एक सेरेब्रल पॉल्सी का काज होता है। और मेकोनियम पास करने की हमारे पास एक बड़ी अच्छी दवाई है जिसको कहते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना जो है मेकोनियम पास करवा देता है। तो ये बहुत सारी नजर आपको रखनी होगी। डर खौफ की वजह से, आप थोड़ी डर खौफ से अगर बच्चा डर जाता है तो उसको एकोनाइट दे सकते हैं, आप उसको जर्सीन दे सकते हैं, तो ताकि उसका जो
فوری طور پہ اس کی آپ 231 دے دیں تاکہ اس کی فوری ریکوری آ جائے، تاکہ وہ بچہ جو ہے نا جو ڈر خوف کا ٹراما ہے اس سے نکل جائے.